خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، فی زمانہ ہر انسان جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اب میں بہت تھک چکا ہوں، آگے کا سفر کرنا شاید اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میری کل جو ہے وہ میری آج سے زیادہ پریشان ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے زندگی کی تلخیوں کا جو سفر کیا ہے ان کی بابت اب مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی کہ میں اس زندگی کے سفر کو آگے لے کر جا سکوں۔ جب آدم عدن سے باہر کر دیا گیا تو خدا نے کہا کہ اب تو مشقت کرے گا، اب تو محنت کرے گا، اور اس دور سے لے کر آج تک انسان اپنے گھرانے کے لیے محنت ہی کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کل کے لیے، اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اور اپنے گھرانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں وہ کر گزرتا ہے تو انتہائی تھکن اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس تھکن کو دور کرنے کے لیے اور اس تھکن کو مٹانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کلام کیا ہے۔ اس کلام پر غور کریں گے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرکوم ہے، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ آرام کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کسی ایک شخص کے لیے نہیں کیا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں کیا، کسی گورے یا کالے یا کسی خاص قد کاٹ والے آدمی کے لیے یا کسی زور آور کے لیے نہیں۔ آرام کا وعدہ سب کے لیے ہے، سب میرے پاس آؤ۔ اس کا مطلب کہ خداوند کو فکر بھی سب کی ہے، کسی ایک بندے کی نہیں کہ جو زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، بھئی اب یہ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے تو اس کی پڑھائی ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو مجھے اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ خدا ان کی بھی فکر کرتا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں اور ان تمام تر ذہنی پریشانیوں سے آزاد ہوں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن میں آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ اکثر ذہنی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کل میں کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاؤں، پھر میں بستر پر پڑ جاؤں گا اور ہو سکتا ہے میری اولاد بھی مجھے نہ پوچھے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے ذہن میں ایسے خیالات گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں، تو خداوند کی قربت میں آ جائیے۔ اس کے حضور میں وہ شادمانی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدمت کے ان 21 سے 22 سالوں کے اندر میں نے پرسنلی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے ان خادم ساتھی بھائیوں نے، کلیسیا کے اندر بہت سے لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور یہ مشکلات ایسی تھیں کہ ہمیں یہی فیل ہوتا تھا کہ اب یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کا سلسلہ ایسا بن چکا ہے کہ یہ ہم پر غالب آئیں گے۔ لیکن چند لمحوں کے اندر ہی خداوند نے ان کا رخ بدل دیا، جیسے خدا سیلابوں کا رخ بدل دیتا ہے، طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے، بلکہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، ایسے خدا نے ان بکھرے ہوئے طوفانوں اور مصیبتوں کے سیلابوں کو پل بھر کے اندر ختم کر دیا۔ خدا کے حضور کیسی بڑی تسلی ہے اور شادمانی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی فکروں کے ساتھ، اپنی مصیبتوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح جینا ہے، ہم نے اسی طرح چلنا ہے، اور ہم ان تمام تر فکروں کو لے کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ہے۔ ہم خداوند کی حضوری میں جھکنا بھول جاتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جس میں ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں اور اس برکت کو ریسیو کریں۔ اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ خداوند ساتھ ساتھ ہے، لیکن اپنے آپ کو تنہا ہی محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام تر مسائل ہم پر غالب آتے جاتے ہیں، اور پھر جناب جینے کی امید بھی ایک وقت میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یار بس ہوں میرے والی بس ہوگی، میرا ہوں کچھ نہیں بنے گا، شاید اے سال یہ جو میں کڈا تے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک عورت ایسی تھی جو 12 برس سے بیمار تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی، اور لکھا کہ یہ بے شمار طبیبوں کے پاس وزٹ کر کے آئی ہے، شاید مالدار بھی ہو، پیسہ بھی خرچ کیا ہے اس نے، لوگوں کے مشوروں پر بھی عمل کیا ہوگا، لیکن اس کی ملاقات منجی دو جہاں سے نہیں ہوئی، یسوع المسیح ناصری سے نہیں ہوئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سنا کہ المسیح اس زمین پر موجود ہے اور اس کی مانند کوئی ہستی نہیں۔ یہ بیماروں کو شفا بھی دیتی ہے، یہ دکھیوں کے دکھ بھی دور کرتی ہے، اور یہ
ہر طرح کے روگیوں کے روگ چنگے کر دیتی ہے۔ اس عورت نے بڑی لڑائی کی ہے۔ 12 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 12 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور یہ جنگ لڑتی رہی ہے۔ اسے امید تھی، آس تھی کہ جناب میں کسی طرح شفا پا جاؤں، لیکن طبیبوں کے پاس پھرنے سے، لوگوں کے مشوروں پر عمل کرنے سے شاید اسے آرام نہیں آیا۔ آرام اس سے کب آیا جی؟ جب اس نے یسوع مسیح سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ آرام کب آیا جی؟ اور اس کی ملاقات پوری بھیڑ سے انوکھی ہے، ایک الگ ملاقات ہے اس کی۔ اس کا فیصلہ بھی الگ ہے اور اس کی ملاقات بھی الگ ہے۔ نہیں سوچا اس نے کہ میرے دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں کون سوچے گا۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی، اسے پتا تھا کہ میں اب اس منزل پر آ گئی ہوں جہاں پر میری مشکلات کا حل ہے۔ وہ بڑھتی چلی گئی ہے، وہ رینگتی، گرتی، بڑھتی ہوئی مسیح کی طرف جا رہی ہے، اور ایک وقت آیا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو کہا بھی نہیں ہے کہ خداوند تو مجھے شفا دے، جا کے صرف پوشاک کا کنارہ چھو لیا۔ ایسے ایمان کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ایسی ملاقات کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ ادھوری ملاقاتیں کسی کام نہیں آتی۔ ایک شخص جسے انتہائی بھوک لگی ہو اور دنیا کے لذیذ کھانے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں اور وہ کھائے بغیر اٹھ کے چلا جائے، کیا اس کی بھوک ختم ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس کی شوگر بھی لو ہو جائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اکثر اوقات اسی طرح کی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جب خداوند سے ملاقات کا وقت آتا ہے تب ہم اٹھ جاتے ہیں۔ دعائیا زندگی اتنی زیادہ کمزور ہے کہ ہم شو تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایماندار ہیں، خداوند کا بڑا شکر ہے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنی شخصی زندگی پر ہم خود واچ کریں۔ کسی پادری کو ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی کو دیکھنے کی، کسی کلیسیا کے بندے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات ہمارے ہیں، مشکلیں ہماری ہیں، پریشانیاں ہماری ہیں، اور ان مشکلات کا حل بھی ہمیں ہی چاہیے، تو دیکھنا بھی ہمیں ہی ہے کہ ہم کس طرح سے جی رہے ہیں، زندگی کس طرح سے ہم جی رہے ہیں اور کس طرح سے جینی چاہیے۔ اس عورت کے فیصلے نے پل بھر کے اندر اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ عورت جو 12 سال سے مشکل کا شکار تھی، ایک بڑی بیماری کا شکار تھی، پل بھر کے اندر اس عورت کو شفا مل گئی۔ اسی طرح ایک عورت تھی جو 18 برس سے کبڑے پن کی حالت میں تھی، اپنی کمر پر بوجھ لادے ہوئے وہ 18 برس جناب اس زمین پر زندگی گزارتی رہی ہے۔ کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی حکیم نہیں تھا کہ اس عورت کی کمر سے بوجھ کو اٹھا سکے۔ یہ جھکی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ سفر کرتی ہے، اسی طرح یہ اٹھتی ہے، اسی طرح یہ چلتی ہے، کوئی اسے سیدھا کرنے والا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہیکل کا وزٹ کیا ہوگا اس نے، کئی مرتبہ خدا کے گھر بھی آئی ہوگی جس طرح ہم آتے ہیں، کئی مرتبہ اس نے آ کر کلام بھی سنا ہوگا جس طرح ہم سنتے ہیں۔ اور ایک دن جب یسوع مسیح موجود تھے، یہ عورت بھی وہاں پر آ گئی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو موجود ہے، اور ہم بھی آئے ہوئے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اسی عورت کی طرح یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کر لیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ کاہن جو تھا، اس کو اس عورت کی بیماری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کاہن نے کہا کہ آ میری بیٹی، میں تجھ پہ ہاتھ رکھوں شفا دوں، یا یسوع مسیح کا ترلا منت کیا کہ خداوند یہ عورت 18 برس سے بیمار ہے، کئی سالوں سے بیمار ہے، بڑی پریشان ہے، تو یسوع تو اس کی مدد کر دے۔ وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی نظر صرف پادریوں پر ہے نا، آپ غلطی پر ہیں۔ پادری سے ملاقات کریں تاکہ وہ آپ کو یسوع مسیح کے اور قریب لے کر آئے، لیکن پادری پر ڈیپینڈ ہی نہ کر لیں کہ بھئی اب تو ہی اول آخر ہے، تسی کو جو کرو گے تو کچھ ہوئے گا۔ شاید پادری آپ سے بڑی پرابلم میں پھنسا ہو۔ یہ عورت اپنی اسی کبڑی حالت میں چرچ کے اندر ہے، لیکن جناب اس کی کمر کو سیدھا کرنے والا کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ جھکی ہوئی یسوع مسیح کے پاس آ جاتی ہے۔ بوجھ ہے اس کی کمر پہ، ہماری کمروں پہ بھی بوجھ ہے، ہم بھی کبڑے پن کی حالت میں ہیں، ہم بھی اس مشکل کا شکار ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی براہ راست یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ ہاللیلویا، خداوند تو میرا مددگار ہے، تو میری اس جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر سکتا ہے۔ میں تو کئی سالوں سے کوشش کر چکا ہوں لیکن میں آزاد نہیں ہوا۔ ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کو بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے کون در حقیقت۔ یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جو اول اور آخر اور سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور پل بھر کے اندر ہی یسوع مسیح نے اس کی کمر کو سیدھا کر دیا۔ پہلے وہ جھکی ہوئی تھی، یسوع مسیح کی ملاقات کے بعد جناب وہ تن کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی کمروں پر بھی بوجھ ہو سکتا ہے، آپ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ بھی دکھوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، تو ملاقات کر لیجئے یسوع مسیح کے پاس۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں،
کس سے دبے ہوئے لوگ ہو جی؟ بوجھ سے دبے ہوئے لوگ. کرنا کیا ہے تم نے میرے پاس آنا ہے. میرے پاس آؤ, میں ہی تم کو آرام دوں گا. ہماری زندگی مشکلوں سے بھری ہے. ہر دن مصیبت ایک نئے رخ میں آتی ہے, لیکن خدا اس نئے رخ کی مصیبت کو نئے رخ سے ہی ٹال دیتا ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں کہ یار کل ہمارا یہ کام ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, لیکن کل فرق طریقے سے آتی ہے. تو خداوند کا وعدہ ہے کہ مصیبت میں میں تیرے ساتھ. ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ خدا پہ, بھروسہ رکھتے ہیں آپ خدا پہ. ہاللیلویا. خدا چھڑائے گا, بچائے گا. خدا حقیقت میں آپ کا آج بھی ہے اور آپ کا کل بھی ہے. جس نے اس بات پہ ایمان رکھ لیا ہے نا, وہ خدا کی قدرت کے عظیم نظاروں کو دیکھے گا. 22 سال پہلے ہمارا گھرانہ بھی انہی مشکلات کا شکار تھا. کوئی بچانے والا نہیں تھا, کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ جادوگروں کا گھرانہ تھا. ہمارا گھرانہ خدا سے بہت دور تھا اور انتہائی دکھوں میں زندگی گزاری ہے ہم نے اس دور کے اندر. کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. فاقے کئی دن ہم بھوکے رہے ہیں, کھانا نہیں کھایا. اور یہ کسی ایک وقت کی بات نہیں ہے, 3 وقت کی بات ہے. 3 ٹائم ہم نے کھانا نہیں کھایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم خدا سے دور تھے. روٹی سے دور رہنے والا شخص کبھی گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے روٹی نہیں ملی. ہم روٹی سے دور تھے. یسوع مسیح نے فرمایا نا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں. تو ہم زندگی کی روٹی سے دور تھے. آپ کو میری گواہی کا پتہ ہے کہ میرا جو دادا تھا وہ بھی پاگل تھا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد میرا باپ بھی پاگل ہو گیا. گھر کا واحد ایک ہی سہارا تھا. ہم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جی رہے تھے. ہم تو خود بچپن میں تھے, چھوٹے تھے, لیکن اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جی رہے تھے. ہمارے جو والدین تھے, بڑے تھے, انہوں نے اچھی زندگی نہیں گزاری, خدا سے دور رہ کر زندگی گزاری ہے. اور ان تمام تر مشکلات کا سامنا کیا ہے جن کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے. ذلت, رسوائی, لوگوں کے تانے, رشتہ داروں کی باتیں, مدد کے لیے کسی کا نہ کھڑا ہونا, یہ ساری باتیں ہمارے لیے موجود تھیں. مشکلات کا شکار تھے. آپ یقین جانیں کہ کئی کرسمس کے اوپر ہم نے اسکول کے یونیفارم پہن کے ہی گزارا کیا. نیلے رنگ دے دیکھے نا تسی, نیلے یونیفارم. کرسمس کے دن جناب وہی پہنے ہوئے, تو کے جناب وہی پا لینے. مسائل تھے, دکھ تھے, غربت تھی, ہر چیز کی قلت تھی. قلت اس لیے تھی کہ جس نے آسمان کھولنا تھا اس کو تو آنے ہی نہیں دے رہے, اس کو تو ویلکم ہی نہیں کیا, اس کو تو اپنی زندگی دی ہی نہیں. ایک وقت آیا میں کئی مشکلات کا شکار ہوا. بچپن میں تقریباً کوئی 12 سال کا تھا جب مجھے آگ لگ گئی. مٹی کے تیل کا چولہا پھٹ گیا, اور مٹی کے تیل کے چولہا پھٹنے کی وجہ سے میں سارا آگ سے جل گیا. انتہائی حالت میری تشویشناک تھی. ڈاکٹروں نے کہا جی کہ یہ لڑکا نہیں بچے گا, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے مجھے سنبھالا. ابھی خدا کے قریب نہیں آئے تھے, لیکن خداوند کو پتا تھا کہ یہ شخص میری خدمت کے لیے ہے. خدا نے اس لیے مجھے بچایا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پر کوئی نشان نہیں ہے, میری باڈی پہ کوئی نشان نہیں ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بندہ آگ سے جلا ہوا ہے سارا. خداوند کا شکر ہو کہ میں بالکل فٹ ہوں, تندرست ہوں, بھاگ بھی لیتا ہوں, چل بھی لیتا ہوں, باقی سارے دنیا کے کام کرتا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ایک دوست تھا جناب, تو میں ان کے گھر میں گیا تو وہ تقریباً کوئی 30 فٹ کی سیڑھی تھی. 30 فٹ کی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے وہ اپنی کھڑکی کو پینٹ کر رہا تھا. تو وہ سیڑھی کانپ رہی تھی, وہ بڑی تیزی سے نا شیورنگ کر رہی تھی سیڑھی. دانیل بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ 30 فٹ کی جو ہائٹ ہے وہ اچھی خاصی ہائٹ ہوتی. اور میں نے کہا نیچے آ یار, میں لگاتا ہوں پینٹ, تو نیچے آ. لو جی, میں اوپر چڑھ تو گیا. ابھی میں نے وہ برش ایسے ہاتھ میں پکڑا ہی ہے کہ وہیں پہ میرے شدید قسم کی پین میرے ہارٹ کے اندر ہوئی, اور میں تقریباً وہاں پہ ایک طرح کا بے ہوش ہی ہو گیا. وہ پینٹ کا جو ڈبہ تھا وہ بھی گر گیا, وہ برش بھی گر گیا, اور میں صرف اپنے لیفٹ ہینڈ سے میں نے اس سیڑھی کو تھاما ہوا تھا. اس بندے نے دیکھا کہ یار اس کو کوئی پرابلم ہے, کیونکہ میں تقریباً نیچے گرنے ہی والا تھا. اسی دوران وہ بندہ بڑی تیزی سے سیڑھی چڑھ کے اوپر آیا, اور اس نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے مجھے نیچے اتارا, اور پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. ڈاکٹر نے کہا جی اس بچے کو جو نا مائنر سا اٹیک آیا ہے. اس نے خیر ایک میڈیسن دی جو اس میں نے رکھی اپنی زبان کے نیچے. تو خیر مجھے کافی اس سے افاقہ ہوا, میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جی آپ ان کو ہاسپٹل لے جائیں, لیکن کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں سے چوری گیا تھا اپنے دوست کی طرف,
تو میں نے کہا میں اگر ہاسپٹل میں جاؤں گا تو میری تو بڑی گھر سے بےزتی ہوگی. تو خیر ہاسپٹل تو نہیں گئے, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس دور سے لے کر اب تک مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ خداوند کا نام کو عزت اور جلال ملے. اس کے بعد جو ایک اور بڑی پرابلم تھی, میرے اندر سے خون آنا جاری ہو گیا. یہ ایک عجیب قسم کی بیماری تھی. اس دور کے اندر ٹی بی جو تھی وہ تقریباً لا علاج تھی. تو میرے ذہن میں یہی تھا, میرے گھر والوں کے ذہن میں یہی تھا کہ اس بچے کو ہو سکتا ہے ٹی بی ہو گئی ہو. کافی ٹیسٹ وغیرہ کروائے انہوں نے, لیکن وہ ٹیسٹ سارے کلیئر تھے. اب وہ بلڈ جو تو میرے اندر سے آتا تھا, بیسکلی یہ وہ لعنت تھی جو ہم پہ ٹھہری ہوئی تھی. ہمارے گھرانے میں سے کسی شخص نے توبہ نہیں کی تھی, کوئی شخص مسیح کے قریب نہیں آیا تھا, پاس نہیں آیا تھا. ابھی بھی ہمارے خاندان کا جو ایک حصہ ہے وہ جادوگروں کا کام ہی کرتا ہے, انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے. اور ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے خادموں کی, جنہوں نے محنت کی ان گھرانوں کے اوپر, وزٹ کیے, جا کے ان گھرانوں کے لیے دعائیں کی, روزے رکھے, گھٹنوں کے بال ہو کے دعائیں کی, اور آج وہ گھرانے خداوند کے قریب ہیں. لیکن کبھی بھی آپ دعا کریں تو آپ میرے خاندان کے لیے ضرور دعا کریں کہ ہمارا ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ابلیس کی گرفت میں ہے. تو وہ بیماری جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی, اور میں نے خیر رسمی سی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کرنا شروع کی, لیکن اس دعاؤں کے اندر وہ ایسا اثر نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے. خیر کئی عرصہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا رہا, اور میرے منہ سے مسلسل خون آتا. میں نے جب بھی تھوکنا تو خون آنا, کبھی تو بیٹھے بیٹھے ہی آنا شروع ہو جانا. تو میرے لیے خاصی مشکل تھی. ایک وقت آیا کہ خداوند نے اس سے بھی مجھے شفا دے دی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سونے کی کوشش میں تھا کہ ایک دم سے میرے سر کے اندر ایک شدید قسم کی پین چھڑ گئی. وہ درد اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ یقین جانیں کہ میں نہ لیٹ سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ سو سکتا تھا. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ درد ہے کس طرح کی. میں شاپ پہ گیا, میں جا کے ڈسپرین کا ایک پتہ لے کے آیا, اور میں نے جناب وہ 2 گولیاں پانی میں ڈالیں اور میں وہ کھا گیا, پی گیا. اب ان 2 گولیوں سے بھی کوئی اثر نہیں پڑا. پھر میں نے 2 گولیاں اور لیں, وہ بھی میں نے کھا لیں. اس کے بعد پھر 2 گولیاں اور لیں, وہ بھی کھا لیں. پھر 2 گولیاں اور لیں, پورا پتہ ہی میں نے کھا لیا, لیکن وہ درد اپنی جگہ سے ہٹی نہیں. میں اس قدر اس درد کی شدت سے تکلیف میں تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس قدر وہ شدید پین تھی. میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک پادری صاحب ہیں جو دعا کرتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم ان کو بہت تنگ کیا کرتے تھے. ان کا دروازہ کھڑکا کے جناب بھاگ جانا جب دعا ہو رہی ہوتی, ان کو تنگ کرنا, سیٹیاں بجانی, اونچی اونچی آوازیں کسنی, اوے اوے. وہ بڑے پریشان تھے ہم سے. شاید ہم ابلیس کا کام بڑی تیزی سے کر رہے تھے. وہ پادری صاحب بڑے نہ اکثر ہم سے تنگ رہتے تھے. اب میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یار میں اگر جاؤں گا تو پادری صاحب تو پہلے مجھے غصے سے دیکھیں گے کہ بھئی یہ کدھر. میں اپنی اس بگڑی ہوئی حالت میں گیا اور میں نے جا کے دروازہ نوک کیا. میرے لیے بلیسنگ کی بات یہ تھی کہ پادری صاحب نے ہی دروازہ کھولا. ان کے اندر شفقت اتنی تھی کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ کدھر. میں نے اپنی حالت بیان کی, اور بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا مجھے سکون ملا, کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ پادری صاحب پہلے تو ہو سکتا کہنا بھئی تو کدھر آیا بھئی. خیر انہوں نے میری بات کو سنا اور انہوں نے مجھے اندر بلا لیا. ان کا جو پریئر روم تھا وہ سیڑھیوں کے اوپر تھا, وہ مجھے لے کے گیا اور وہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا. کچھ اور خادم ساتھی بھی آئے ہوئے تھے ان کے, تو وہ میرے لیے دعا کرنے لگے تو ایک دم سے وہ رک گئے اس طرح سے. انہوں نے باقی خادم ساتھیوں کو بھی بلایا. انہوں نے کہا جی اس بچے کے ساتھ خاصا مسئلہ ہے, آپ اوپر آئیں. انہوں نے تقریباً 15 منٹ ورشپ کی. ورشپ کرنے کے بعد انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. کبھی وہ درد جناب آگے چلی جائے, کبھی پیچھے چلی جائے, کبھی وہ میرے سر کے اندر اس طرح گھوم رہی تھی کہ مجھے یہی فیل ہو رہا تھا کہ شاید اب یہ میرا جو دماغ ہے یہ پھٹ جائے گا. لیکن چند لمحوں کے اندر ہی وہ درد ایسے ختم ہوگی جناب جیسے وہ تھی نہیں. یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب خدا نے مجھے اس مصیبت سے آزاد کیا, بلکہ خدا نے ہمیں اس لعنت سے ہی آزاد کر دیا جو ہم پہ ٹھہری ہوئی تھی. میرے کان کے اندر بالی تھی, میں نے عجیب سے وہ لاکٹ پہنے ہوئے تھے, ہاتھ کے اوپر 2 کڑے تھے جناب, ایک عجیب سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. ٹوپی تو پہلے انہوں نے لگواتی تھی. باقی مٹیریل بھی انہوں نے کہا بیٹا اتارو, اور انہوں نے کہا جی کہ عہد کرو کہ آئندہ کے بعد تم خدا کے ساتھ چلو گے. پادری صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر لعنت, آپ جس لعنت کے نیچے ہو, آپ کا سارا گھرانہ ہمیشہ یوں ہی ستایا جائے گا اگر آپ خدا ان کو قبول نہیں کرو گے تو.
میں نے اس دن رو رو کے خداوند کے حضور آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اگلے دن ہی بپتسمے تھے، پھر میں نے جا کے جناب بپتسمہ لیا، اور وہ دن اور آج کا دن آرام ہی رام ہے۔ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہر شخص کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آئیے اس پر بھروسہ کریں، وہ ایسا اطمینان دے گا جو اطمینان اس دنیا کی میڈیسن میں نہیں ہے، کسی مساج کرنے والے کے پاس بھی نہیں ہے، کسی دبانے والے کے پاس بھی۔ کٹن والے لوگ بھی ہوندے نا، کہتے ہون سکون آیا وہ چھڑ دا پھر درد اوتھے دی اوتھے۔ لیکن جب آپ خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، آپ کو وہ اطمینان ملے گا جو آپ کے روحانی اور جسمانی سارے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند مہربان، تو کیسا عظیم خدا ہے۔ خدا، تو ہماری فکریں لے کر اس کے بدلے میں تو ہمیں اطمینان فراہم کرتا ہے، تو جینے کی امید ہے۔ خداوند، زندگی ختم نہیں ہو چکی، بلکہ جو تیرے پاس آ جاتا ہے اس کے لیے زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قادر مطلق خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہماری ملاقات تیرے ساتھ ایسی ہو جائے خداوند خدا کے براہ راست خداوند خدا ہم تجھے دیکھ سکیں۔ ہم خداوند صرف تجھے شافی کے طور پر ہی قبول نہ کریں، یہوہ یریک کے طور پر ہی قبول نہ کریں، بلکہ ہم تجھے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں کہ تو نجات دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ خداوند، تو ہمارا آج ہے، تو ہمارا کل ہے۔ خداوند خدا، تیری منت کرتے ہیں خداوند، جب تک زندہ رہیں خداوند ہماری آنکھیں تجھے تکتی رہیں اور ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔